رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، نماز باجماعت آدمی کی تنہا نماز پر 27 درجے فضیلت رکھتی ہے۔ اونچائی حاصل کرنا چاہتے ہو تو باز بنو، دھوکے باز نہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کوئی غلطی کی یا کوئی گناہ کیا پھر اس پر شرمندہ ہوا تو یہ شرمندگی اس کے گناہ کا کفارہ ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے میرا دیدار کیا اور مجھ پر ایمان لایا اس کے لیے 1 دفعہ خوشخبری ہے اور اس کے لیے 7 مرتبہ خوشخبری ہے جو مجھے دیکھے بغیر مجھ پر ایمان لایا۔ اگر 2 اخروٹ کے مغز بچوں کو رات سوتے وقت کھلائے جائیں تو ان کے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قبلے کی طرف تھوکنے والا بروز قیامت یوں اٹھایا جائے گا کہ اس کا تھوک اس کے چہرے پر ہوگا۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا، چلنے کا سامان کرو کیونکہ تمہیں تیزی سے لے جایا جا رہا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کوئی مسجد بنائی جس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اپنے گھر والوں کے سامنے حالت اقتضار میں لاچار پڑے رہنے کو یاد کرو کہ نہ طبیب تمہیں مرنے سے روک سکتا ہے اور نہ حبیب دوست تمہیں کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ جو شخص رات کو سوئے اور اس کے پیٹ میں مچھلی ہو اور اس کے بعد کھجور یا شہد نہ کھایا ہو تو صبح تک اس کے بعد فالج والی رگ پھڑکتی رہتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر نبی کی ایک خصوصی دعا ہوتی ہے جسے اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتا ہے، تو ہر نبی نے وہ دعا مانگ لی، لیکن میں نے اپنی دعا کو قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کے لیے بچا کر رکھ لیا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پرندوں کو دانہ ڈالنے والا ہر شخص ہمدرد نہیں ہوتا، بہت سے لوگوں نے جال بچھا رکھا ہوتا ہے۔ اسی طرح بہت سے لوگ ہمدرد بن کر آپ کے قریب آ جاتے ہیں اور جب آپ بھروسہ کرنے لگتے ہیں تو آپ کو دھوکہ دینے سے گریز نہیں کرتے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس شخص کے لیے ہلاکت و بربادی ہے جو جھوٹی باتیں بنا کر دوسروں کو ہنسائے۔ اگر تم موت کی رفتار کو دیکھ لیتے تو امیدوں سے نفرت کرتے اور کبھی ان کو پورا کرنے میں مصروف نہ ہوتے۔ فرمان حضرت علی رضی اللہ۔ والدین کبھی غلط نہیں ہوتے، اگر ان سے غلط فیصلے بھی ہو جائیں تو ان کی نیت صاف ہوتی ہے اور انہی کی دعاؤں سے تقدیریں بدل جاتی ہیں۔ بدگمانی میں اتنی طاقت ہے کہ وہ ذہنی سکون برباد کرنے کے ساتھ ساتھ انسان کے خونی رشتوں کو بھی منٹوں میں ختم کر دیتی ہے۔ درود پاک پڑھنا ہر حال میں افضل ہے، سعادت ہے، باعث رحمت ہے، مگر جو رات کی تنہائیوں میں پڑھتے ہیں وہ اللہ کمال کرتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم گناہ کرو یہاں تک کہ تمہارے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں پھر تم توبہ کرو تو اللہ پاک تمہیں ضرور معاف کرے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ، ہدایت صرف اللہ کے ہاتھ میں، اللہ پاک اپنے نور سے جس کو چاہتا ہے سیدھی راہ دکھاتا ہے۔ بے شک جو تکلیف اللہ کی یاد دلائے وہ تکلیف نہیں، نعمت ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، ثواب کا اندازہ عقل پر موقوف ہے، یعنی جتنا نیکی کو نیکی سمجھ کر انجام دیتا ہے اور اطاعت خدا جس قدر سمجھ کر کی ہے اتنا ہی اعلیٰ درجہ ملے گا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا کرتے تھے، اے اللہ مجھے بری عادتوں، برے کاموں، بری خواہشوں اور بری بیماریوں سے بچا۔
کچھ رشتے اللہ پاک خود ختم کراتا ہے تاکہ ہماری زندگی خراب نہ ہو۔ بے شک اللہ پاک جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جب کوئی شخص دوسروں کے لیے دعا کرتا ہے تو عرش الہی سے آواز آتی ہے، اے دوسروں کے حق میں دعا کرنے والے شخص، تیرے لیے 2 لاکھ فرشتے دعا کریں گے۔ ایک شخص نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، والدین کا حق ان کی اولاد پر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہی دونوں تیری جنت اور جہنم ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ذر علیہ السلام سے فرمایا، جب کوئی شخص خود صالح ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے نیک ہو جانے کے وسیلے سے اس کی اولاد اور اولاد کی اولاد کو بھی نیک بنا دیتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے بڑھ کر کوئی غیرت مند نہیں ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بے حیائی کی چیزیں حرام کر دی ہیں، چاہے وہ کھلے طور پر ہو یا پوشیدہ طور پر، اور کوئی بھی ایسا نہیں ہے جسے اللہ پاک سے زیادہ مدح یعنی تعریف پسند ہو، اسی لیے اللہ پاک نے اپنی ذات کی تعریف خود آپ کی ہے۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا، جب امام مہدی علیہ السلام ظہور کریں گے، زمین خدا کے نور سے چمک اٹھے گی، مہدی علیہ السلام کے قدموں میں زمین تیزی سے حرکت کرے گی اور ان کا سایہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اپنی امت سے کہنا کہ میرا ذکر اپنی انگلیوں پر کیا کرو، جب تم اندھیری قبر میں تنہا ہوگے تو یہ انگلیاں آپ کی قبر کو روشن کریں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے میرا دیدار کیا اور مجھ پر ایمان لایا، اس کے لیے 1 دفعہ خوشخبری ہے، اور اس کے لیے 7 مرتبہ خوشخبری ہے جو مجھے دیکھے بغیر مجھ پر ایمان لایا۔